بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ رجب کے آخری ایام ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس ماہ رجب میں، شعبان میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان المبارک کی عزتیں، عظمتیں، رحمتیں ہمیں عطا فرما دے، جیسا کہ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ نے ہمیں یہ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ناظرین، اس وقت جو وطن عزیز پاکستان کے حالات ہیں، ان میں سے سب سے پہلے تو مسئلہ جو گزشتہ رات کراچی میں پیش آیا ہے، دہشت گردی کا ہے۔ اس سے پہلے پشاور میں بہت بڑا سانحہ ہوا، اور مختلف جگہوں پر حملے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، پنجاب میں بھی 2-3 جگہ ہوئے جو پسپا کر دیے گئے۔ لگ ایسا رہا ہے کہ 9/11 کے بعد جو دہشت گردی کی لہر آئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا تھا کہ پاکستانی قوم اور فوج نے مل کر دہشت گردی اور انتہا پسندی کو شکست دی، وہ دوبارہ ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے۔ کراچی میں بھی پولیس پر حملہ ہوا۔ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، کراچی میں رینجر، پولیس اور خود پاکستان کی فوج کے جوانوں نے ان دہشت گردوں کے خلاف جس انداز سے کارروائی کی وہ سب کے سامنے ہے۔ ایسے حالات میں جبکہ ایک طرف ہم معاشی بحران کا شکار ہیں، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر پریشان ہیں، دوسری طرف دہشت گردی کی لہر اٹھ رہی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیے، یہ پاکستان ہمارا وطن ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پرچم کے نیچے یہ وطن حاصل کیا گیا ہے۔ پاکستانی قوم کی وحدت اور اتحاد ہی اس وطن کی بقا، سلامتی اور استحکام کی ضامن ہے۔ ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ ہم مختلف عصبیتوں میں تقسیم ہو جائیں، اور وہ اپنا کھیل کھیلیں اور پاکستان کو کمزور کریں اور پاکستان کو نقصان پہنچائیں۔ دشمن کو اس کے عزائم میں ناکام بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، میں اس حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی مذہبی قیادت کو اپنے سیاسی، ذاتی، جماعتی مفادات سے بالاتر ہو کر وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور استحکام کا سوچنا ہوگا۔ یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے پھر 2000 کے بعد جو ہمارے اوپر دہشت گردی اور انتہا پسندی کی جنگ مسلط کی گئی تھی اس کی طرف لوٹنا ہے، یا باہمی اتحاد سے جو اللہ نے ہمیں کامیابی دی کہ ہم نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کو شکست دی، اس کو برقرار رکھنا ہے۔
کیا ہم بھول جائیں؟ اور یہ بھولا نہیں جا سکتا کہ ہماری مسجدیں، ہماری امام بارگاہیں، ہمارے بازار، ہمارے چرچ، ہمارے سکول، ہماری پارکیں لہو لہان ہوئیں. ہمارے پولیس کے جوان ہوں، سی ٹی ڈی کے ہوں، فوج کے ہوں، رینجر کے ہوں، ایف سی کے ہوں، سلامتی کے اداروں کے ہوں، ان کی قربانیاں ہم سب کے سامنے ہیں. ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے محترم جناب عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے اور باقی جماعتوں کی قیادت کو بھی سوچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آل پارٹیز کانفرنس وزیر اعظم صاحب نے بلائی تھی اور پھر ملتوی ہو گئی، اس کو فوری طور پر جو ہی وزیر اعظم صاحب ترکی سے واپس تشریف لائیں انہیں بلانا چاہیے. اور اب کراچی کے واقعے کے بعد میں محترم عمران خان صاحب سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں یا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بلائے جانے والے اجلاس میں اپنی اناء اور اپنی مخاصمت اور اپنی مخالفت سے بالا ہو کر اس میں شریک ہوں. اور اگر مسئلہ وزیر اعظم ہاؤس کا ہے یا وزیر اعظم صاحب کا ہے تو یہ کانفرنس ایوان صدر میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں وزیر اعظم صاحب کا ہونا اور عمران خان صاحب کا ہونا یہ بڑا ضروری ہے. یہ خون جو بہہ رہا ہے یہ میرے وطن کے محافظوں کا خون ہے، یہ میرے وطن کی پولیس کا خون ہے، یہ میرے وطن کے جوانوں کا خون ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب سوچیں کہ ہم نے جو قومی ایکشن پلان بنایا تھا، جو پیغام پاکستان کی صورت میں ضابطہ اخلاق دیا تھا، اس پر کیسے اور کتنی جلدی عمل کرنا ہے. ہم مانتے ہیں ہم گزشتہ 40-42 سال سے حالت جنگ میں ہیں. سوویت یونین کا افغانستان آنا اور اس کے بعد پاکستان میں کلاشنکوف کلچر، ہیروئن، خودکش حملے، فرقہ وارانہ تشدد، بہت کچھ ہوا ہے. کیا ہم نے مزید قربانیاں دینی ہیں یا اپنے وطن کو امن اور آشتی کا گہوارہ بنانا ہے؟ ہم نے تحریک طالبان ہو یا کوئی اور جماعت ہو اس سے مذاکرات کرنے ہیں یا کیا کرنا ہے؟ اب یہ واضح طور پر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، اور وہ فیصلہ یہ نہ ہو کہ اگر ایک پارٹی برسر اقتدار ہے تو وہ اس کا فیصلہ ہو، وہ پوری قوم کا فیصلہ ہو، ریاست کا فیصلہ ہو، وہ تمام سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ہو. جیسا قومی ایکشن پلان ہم نے بنایا، جیسے اے پی ایس اسکول کے سانحے کے بعد ہم اکٹھے ہوئے، یہ ہمیں کرنا ہوگا. اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو بڑی معذرت کے ساتھ پھر جو خون بہے گا، جو نقصان ہوگا ملک و ملت کا، اس کے ذمہ داروں میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو اس معاملے میں تعاون کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. میں سلام پیش کرتا ہوں پشاور مسجد میں شہید ہونے والوں کو، گزشتہ رات کراچی کے زخمیوں کو اور شہداء کو، جو ہمارے پولیس کے رینجر کے جوان زخمی ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ
ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ پوری قوم کو ان پہ فخر ہے، پوری قوم پولیس اور رینجر اور دیگر سلامتی کے اداروں کو سلام پیش کرتی ہے۔ ناظرین، جن معاشروں میں عدل نہیں ہوتا وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ خلافت راشدہ مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست، اس کا پہلا اصول انصاف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیت میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اس سے واضح ہے کہ انصاف کی اہمیت کیا ہے۔ پاکستان میں نظام عدل کے حوالے سے بہت باتیں ہوتی ہیں۔ گزشتہ 2 روز کے دوران ایک بہت ہی محترم عدل سے وابستہ شخصیت کی گفتگو کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک اور ہر قوم کی آخری فریاد سننے کا مرکز وہ عدالت ہوتی ہے، وہ قاضی ہوتا ہے۔ ہم نے 75 سالوں میں ہر ادارے کو کنٹروورشل کر دیا ہے، اور اب عدلیہ کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں ان پر چیف جسٹس آف پاکستان محترم مقام جناب بدیال صاحب کو توجہ دینی چاہیے، اور اگر وہ باتیں درست ہیں تو پھر اس کے مطابق ایکشن ہونا چاہیے، اور وہ باتیں اگر درست نہیں ہیں تو پھر جو لوگ اس طرح کا عمل کر رہے ہیں جس سے عدلیہ کی بھی بدنامی ہو، قاضی کی بھی بدنامی ہو، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، انصاف پر کسی کو حاکمیت کرتے مسلط نہیں ہونا چاہیے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم جن حالات کا شکار ہیں اس میں اس طرح کی خبریں مزید پریشانی اور غم پیدا کرتی ہیں۔ اس سے کیسے باہر نکلیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا جو موجودہ سیاسی مہادرائی ہے اور عدم استحکام ہے سیاسی، اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ اپنی ناؤں کو ہم نے بڑا بنا لیا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے۔ میری اس ساری صورتحال میں یہی گزارش ہے کہ اداروں کا وقار اور عزت بحال ہونی چاہیے، بحال رہنی چاہیے۔ اگر کسی نے غلطی کی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں 75 سالوں میں بہت کچھ ہوا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، بلنڈر بھی ہوئے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے،
ہمیں درست سمت میں فیصلے کرنے ہیں، اور اگر ہم نے درست سمت میں فیصلے نہ کیے تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے۔ قومی وحدت ہی مسائل کا حل ہے، مذاکرات ہی مسائل کا حل ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان میں جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام بھی آنا ممکن نہیں۔ آج سب تسلیم کرتے ہیں کہ غریب متوسط طبقے کے لوگ انتہائی پریشان ہیں، لیکن آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہم جس طرح ہیں، اس کے علاوہ رستہ کوئی نہیں نظر آتا۔ اس شکنجے سے کیسے نکلیں گے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امن و امان کیسے بہتر ہوگا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فساد کی جگہ امن ہو، اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی، عدم برداشت کیسے ختم ہو، اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ عوام نے ووٹ دینے ہیں، جب الیکشن ہوں گے قوم ووٹ دے کے اپنے نمائندوں کو منتخب کر لے گی۔ یہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں، ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، اس کے لیے بات چیت کی ضرورت ہے۔ وگرنہ قوم کا اربوں خربوں روپیہ الیکشن پہ آپ لگا دیں اور اگلے دن یا اسی رات کوئی ایک پارٹی کہے ہم تسلیم نہیں کرتے، تو پھر وہی عدم استحکام رہے گا۔ ان سب چیزوں کی طرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آخر میں رابطہ عالم اسلامی مسلم ورلڈ لیگ مکہ المکرمہ کے پاکستان کے آفس کے ذمہ دار محترم جاوید بٹ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ جاوید بٹ صاحب کی پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، ملک میں امن، وحدت اور اتحاد کے قیام کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں۔ میں پاکستان کی عوام، حکومت، سب علماء، مشائخ محترم جاوید بٹ صاحب کے انتقال پر رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ، پاکستان میں رابطہ عالم اسلامی کے ڈائریکٹر محترم جناب سعد الحارثی، اور رابطہ عالم اسلامی کے تمام ذمہ داران سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترم جاوید بٹ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور دنیا آخرت ہم سب کے لیے آسان بنا دے۔ اس وقت ہمارے وزیر اعظم ترکی میں ہیں، وہ اپنے ترک اور شام کے بھائیوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ کل وہ ترکی کے ایک علاقے میں گئے، زلزلہ جہاں آیا تھا، اور وہاں کے مناظر نے ان کو بھی غمگین سے غمگین تر کرتے ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ کرم کا معاملہ فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔